بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ڈاکٹر ٹی ایم خان۔ آج ہم بات کریں گے ہومیوپیتھک میڈیسن بیلاڈونا۔ بیلاڈونا ہومیوپیتھک کی جو میڈیسنز ہیں، مطلب وہ وسیع اثر رکھنے والی جو میڈیسن ہیں ان میں سے ایک میڈیسن ہے۔ یہ تقریباً پورے جسم پہ کام کرنے والی دعا ہے، اور یہ اس کے علامات بہت لمبی چوڑی علامات ہیں، لیکن میں وہی علامات بتاؤں گا جو میں روزمرہ کے جو اس کے استعمال کے لیے جو میں کاؤنٹ کرتا ہوں، تو وہی علامات میں بتاؤں گا۔ اچھا، اس کا یہ ہے کہ مقامی طور پہ ہونے والا اجتماع خون، چہرہ سرخ ہو، سر کی طرف ہو، اجتماع خون ہو، خون کا دورانیہ زیادہ ہو، سر میں تپکن والا شدید درد ہو، گلا خشک اور سرخ ہو، تو اس میں یہ دعا استعمال ہوتی ہے۔ اور بیلاڈونا کی بھی دوسری دعاؤں کی طرح 30 پوٹنسی ہی زیادہ استعمال ہوتی ہے، اور صبح دوپہر شام میں یہ استعمال کی جاتی ہے۔ اچھا، اس میں جو ہے پسینے جو ہیں اس میں زیادہ آتے ہیں، اور اس کا عام طور پہ اس کا جو پیشنٹ ہے وہ پانی بہت کم پیتا ہے، پانی پینے سے اس کو نفرت ہوتی ہے۔ اس کو بھی عام طور پہ شیر خوار بچوں کے لیے مطلب اکثر اعظم کی طور پہ یہ اس دعا کو جانا جاتا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ اگر بچوں کی مرگی ہو، جو بالکل چھوٹے بچے ہوں اور ان کا جو دست ہیں وہ نیلے کلر کے ہوں، تو اس میں یہ سمجھیں کہ یہ آپ جو ہی دعا دیں گے، اگر سمٹم پہ اگر یہ دعا دیں تو انشاءاللہ اسی وقت یہ کام شروع کر دیتی ہے، اور بہت سارے پیشنٹ سے میں نے ٹھیک کیے۔ بچوں میں مرگی، جو شیرخوار بچے ہوتے ہیں ان کی مرگی، متلی اور قے، یہ اس میں بڑا اچھا کام کرتی ہے۔ خاص کر کے لال بخار ہو، اس میں یہ بڑا بہترین کام کرتی ہے۔ مطلب ہے اس میں زیادہ کاؤنٹ یہی کیا جاتا ہے کہ اگر چہرے پہ یا جسم کے کسی بھی عضو پہ اگر سرخی کی علامات ہوں تو یہ دعا آپ بلا جھجک استعمال کر سکتے ہیں۔ پھر ہوائی جہاز میں سفر کرنے والے جو لوگ ہیں، اگر ہوائی جہاز میں سفر کرنے سے ان کو کوئی مسائل ہوتے ہیں تو ان کے لیے بھی یہ بہترین دعا ہے، اور خاص کر پائلٹس کے لیے۔ جو پائلٹس ہیں، جو جہاز اڑانے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کے کسی بھی قسم کے جو مسائل ہیں جو جہاز میں کو اڑانے کی وقت ان کو درپیش ہوتے ہیں، ان کے لیے یہ ایک بہترین دعا ہے۔ پھر جو کلر، جن کو لوگوں کو کلر الرجی ہوتی ہے، اگر وہ داڑھی پہ یا بالوں پہ خضاب لگاتے ہیں، کلر لگاتے ہیں، اگر ان کو اس سے کوئی الرجی ہے، کوئی ریڈنس ہو جاتی ہے، کوئی پریشانی ہوتی ہے، اس کے لیے بھی یہ دعا بہترین دعاؤں میں سے ایک دعا ہے۔ تو گلڑ کے جو گوائٹر ہوتا ہے اس کے لیے بھی یہ دعا استعمال ہوتی ہے۔ اچھا، اس کی ایک اور چیز ہے، جو اس کے درد جو ہیں، اس کی جو تکالیف ہیں وہ آنن فانن آتی ہیں اور آنن فانن ختم ہو جاتی ہیں، مطلب فوراً درد آئیں گے اور فوراً ہی ختم ہو جائیں گے، تو یہ بھی اس کی ایک خاص علامت ہے۔ جو اس کے علاوہ اس کے اور بھی علامات ہیں، جو پیشنٹ ہے وہ اذیان والا ہوتا ہے، جیسے پاگل پن ہوتا ہے، اس کو بھوت پرید نظر آتے ہیں، پھر مارنا پیٹنے پہ وہ جھگڑالو ہوتا ہے، اس پہ زیادہ اس کی طبیعت چلی جاتی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ بالوں میں خشکی، ایلوپیشیا بھی ہوتا ہے، یعنی کہ بال چرچ جس کو کہتے ہیں، بال گرنا، ایلوپیشیا، تو اس کے لیے بھی، اور بالوں میں خشکی کو دور کرنے کے لیے بھی اس کی یہ بہترین دعا ہے۔ اس کی ہر سمٹم بڑی خاص ہے، جیسے میں نے پہلے اوپر ذکر کر چکا ہوں کہ جہاز چلانے والوں کے جو مسائل ہیں، اچھا شیرخوار بچوں کے جو مرگی ہے، پھر دست، نیلے دست ہیں، مقامی طور پہ آنے والی سرخی ہے یہ، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ اگر بال کٹوانے کوئی آدمی بیٹھے گا، بال کٹوائے گا تو اس کے فوراً درد سر شروع ہو جاتا ہے، یہ بھی اس کی ایک خاص دعا ہے۔ پھر اچھا، اس کے جو یہ بھی ہے کہ نظر میں اس کے فطور ہوتا ہے، اس میں یہ ہے کہ جس کو دیکھے گا اس کا اوپر والا جو آدھا ایسا نظر نہیں آئے گا، اور نیچے والا اس کو ایسا نظر آئے گا۔ پھر بچوں کے ممس، جن کو کنپیڑ کہتے ہیں شاید، اور ممس ہم کہتے ہیں ان کو، تو ممس پہ بھی یہ بہترین دعاؤں میں سے ایک دعا ہے۔ یہ بھی 30 پوٹنسی میں بچے کو صبح دوپہر شام، اگر گولی ہیں تو بڑی گولی ایک چھوٹی گولیاں دو دے دیں، اگر ڈراپس کی صورت میں آپ کے پاس ہے
تو آپ 2 سے 3 قطرے صبح دوپہر شام اس کی زبان پہ ڈائریکٹلی ڈال دیں تو آپ دیکھیں گے کہ ممس بہت جلد ٹھیک ہو جائیں گے۔ اچھا، پھر کان کے اندر اگر پھوڑا ہے، کان کے اندر سے پیپ آتی ہے جس میں خون کی ملاوٹ ہے، تو اس کو بھی یہ ٹھیک کرنے میں بڑا اپنا کردار ادا کرتی ہے۔ اچھا، زکام ہو اس میں بھی زبان کے کنارے سرخ ہوں اور ٹانسلز ویسے کہ جو سرخ ہوں تو اس میں بھی یہ خاص کر دائیں طرف کے ٹانسلز کو یہ ختم کرتی ہے۔ پھر گوشت اور دودھ سے اس کو نفرت ہوتی ہے۔ مزید میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاتا ہوں۔